پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نصاب بہارستانی اردو جماعت 12ویں کی کتاب میں حامدی کشمیری کی 2 غزلیں شامل ہیں۔ چونکہ ان دونوں غزلوں کی تصحیح کرنے کی ہم نے صحیح کری ہے، کوشش کری ہے۔ اب اس سے جڑے ہوئے جو آپ کے لیے آپ نوٹ بنا کر مجھے بھیج دیں گے، یعنی کہ آپ کے لیے مشقی سوالات ہیں، ایکسرسائز ہے، ہوم ورک ہے، اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے یہ۔ تو سب سے پہلے یہ جو سوال آپ میں نے جو اسائنمنٹ بنا کے بھیج رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حامدی کشمیری کے حالات و زندگی جو ہے وہ قلم بند کر دیجیے آپ۔ غرض یہ کہ حامدی کشمیری کی زندگی، شاعرانہ خصوصیات، حالات زندگی، اس پہ آپ ایک نوٹ بنا کر مجھے بھیج دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حامدی کشمیری کی چند تصانیف کا تذکرہ کیجیے۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حامدی کشمیری جو ہیں کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پہ رہ چکے تھے، اس لیے یہ کہ ایک اور سوال میں نے اس میں ایڈ کر دیا، وہ یہ حامدی کشمیری کن کن عہدوں پر فائز رہے۔ اور پھر آخر کار آپ غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 میں سے چنیدہ اشعار جو ہیں ان کی تشریح آپ کر کے مجھے بھیج دیں گے۔ یہ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ تھا۔ اب چونکہ تھوڑا سا اس پہ میں بھی آپ کا یہ کر دوں گا، تھوڑا سا یہ ہم بھی بات کریں گے اس پہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر حامدی کشمیری، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر حامدی کشمیری نام ان کا حبیب اللہ اور تخلص حامدی تھا۔ اور وہ 1932 عیسوی میں بازار مسجد بہوری کدل سری نگر میں پیدا ہوئے۔ اور ابتدائی تعلیم انہوں نے مقامی پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ پرائمری اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پہلے مڈل اسکول اور میٹرک کے امتحانات پاس کیے۔ مڈل اسکول کے بعد ہائی اسکول میں پھر انہوں نے میٹرک کے امتحانات پاس کیے، اور اس کے بعد پھر وہ ایس پی کالج سری پرتاپ سنگھ کالج اور امر سنگھ کالج سے انہوں نے بی اے کے امتحانات پاس کیے۔ اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی سے انہوں نے سب سے پہلے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کری ہے۔ ماسٹرز کی ڈگری کرنے کے بعد فوراً وہ ایس پی کالج سری پرتاپ سنگھ کالج میں انگریزی کے لیکچرر ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا۔ ایم اے کرنے کے بعد وہ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پہلے ریڈر اور پھر سربراہ ہوئے، اور اس کے فوراً بعد وہ کلچرل اکیڈمی سری نگر کے اسسٹنٹ سیکرٹری بھی رہے، اور بالآخر وہ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، اور اس کے بعد پھر 27 دسمبر 2018 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جہاں تک ان کے ادبی خدمات کا تعلق ہے،
بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا، اور یہاں تک کہ طالب علم کے زمانے ہی سے شعر کہنے لگے۔ پروفیسر حامدی کشمیری ایک اچھے ناول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، شاعر اور خاص کر بہت اچھے نقاد بھی ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کو اکتشافی تنقید دی ہے، اور پھر اس تنقید نے پورے دنیا میں، پورے اردو ادب میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو تنقید میں اردو ادب کو اکتشافی تنقید دے دی ہے، جس کی وجہ سے حامدی کشمیری کا نام سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا۔ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے تو شاعری میں کشمیر کا اسلوب سادہ دلکش، اس کی عکاسی ملتی ہے۔ کشمیر کی تہذیب، ثقافت، یہاں کے قدرتی مناظر کی عکاسی بھی ان کے شاعری میں نمایاں ہے، اور ان کے غزلوں میں تجربے کی وسعت اور لہجے کا نیا رنگ ملتا ہے۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے، سلیس، صاف، سادہ، دلکش، اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی شاعری میں تہذاری، روانی اور کیفیت اثر ہے۔ جب ہم اس کے شاعری کا تجزیہ کرتے ہیں یا ان کا جب اس پہ بات کرتے ہیں یا جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بنیادی طور پر حامدی کشمیری غزل کے ہی شاعر ہیں، اور جہاں تک ان کی کتاب یا جو جتنے بھی تصانیف ان کے، جہاں تک ان کا تعلق ہے، عروج تمنا، لاحرف، نایافت ان کے مجموعہ کلام ہے۔ افسانوی مجموعے میں وادی کے پھول، برف کی آگ، سیراب قابل ذکر ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا ایک ناولٹ بھی منظر عام پر آ چکا ہے، جس کا نام پرچھائیوں کا شہر ہے۔ اردو نظم پر یورپی اثرات ان کی ایک بہت بڑی ضخیم کتاب ہے۔ مختصراً سا حامدی کشمیری کی چند تصانیف۔ عزیز طلباء و طالبات، لگ بھگ جتنے بھی، ہاں ایک چیز دیکھیے، حامدی کشمیری کن کن عہدوں پر فائز رہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حامدی کشمیری پہلے لیکچرر، ایس پی کالج میں لیکچرر، پھر اردو کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر، پھر کلچرل اکیڈمی کے اسسٹنٹ سیکریٹری رہے، اور پھر شعبہ اردو کے ریڈر، اور بعد میں سربراہ بھی رہے، اور پھر بالآخر وہ کشمیر یونیورسٹی کے سربراہ بھی رہ چکے۔ اور ان کے دو غزلوں میں سے جو اشعار میں نے منتخب کری ہیں وہ ہیں، ایک یہ ہے، لبوں کو چھولے ہوا، کوئی بات ہو تو چلیں، حصار گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ اس شعر کی تشریح آپ کر کے مجھے بھیج دیں گے۔
اور دوسرا یہ ہے سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں تو رات ہو تو چلیں۔ فضائے دل کی یک بستہ خاموشی، نزول شعلہ الہام تک ہے۔ تو یہ 3 اشعاروں کی آپ مجھے اسائنمنٹ بنا کر بھیج دیں گے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔